أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم. سورہ محمد آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے، کوئی بندگی کے، کوئی اطاعت کے. اللہ کی حاکمیت کے سوا کسی کی حاکمیت جو ہے وہ جائز نہیں، اور اللہ ہی کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنا حق ہے. واستغفر لذنبک، اپنے قصور کے لیے معافی مانگو. وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرو. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو خطاب کر کے پوری امت مسلمہ کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کو خطاب کر کے پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں رہو، پھر بھی انسان کو اپنے دل میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا. پھر بھی یہ کہے کہ اللہ، جو میرا حق تھا، جو کچھ میں نے ادا کرنا تھا وہ میں نہیں کر سکتا، اللہ مجھے معاف کر دے، جو مجھ سے جو کوتاہی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے، اسے معاف کر دے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، استغفار کرتا رہے اپنے لیے بھی، اپنے ساتھی اہل ایمان کے لیے بھی استغفار کرتا رہے. یہی گائیڈ لائن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے. اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نیکی کے کاموں پر فخر و غرور کرنے کی بجائے اللہ سے جو ہے اس کی قبولیت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.